قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں، اور وہ ایسی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس سے مراد ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے نام بھی کئی سبع من المثانی بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن، احادیث وغیرہ میں اس کے نام آئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ قرآن کریم کے لیے ایک تمہید ہے۔ جب کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو پہلے ایک خلاصہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ توحید کا تذکرہ ہے، آگے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب آیتیں ملا کر یہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور آگے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اس میں رسالت کا تذکرہ ہے کہ فرمایا اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائیے جو آپ کے نیک لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر آپ کا غضب ہوا ہے یا جن سے آپ ناراض ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کا راستہ نہیں، سیدھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا راستہ اے اللہ ہمیں دکھا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ اصل میں دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیں دعا کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دعا ایسے کرنی ہے، مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگنا ہے، میری تعریف کرنی ہے، میری بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد مجھ سے دعا مانگنی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سورۃ البقرہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تو جب سورۃ الفاتحہ میں دعا ہم سے منگوائی گئی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آگے اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ اب آگے پورے قرآن کریم یہ اسی ہماری دعا کے جواب میں ہے کہ یہ ہے وہ راستہ، یہی ہے وہ کتاب۔ سورۃ البقرہ میں ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، اور سورۃ البقرہ میں چونکہ یہ اکثر حصہ اس کا جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور وہ بھی بالکل شروع کے دنوں میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس میں گائے کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری سورت میں گائے کا بیان ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ سے مراد وہ صورت ہے جس میں گائے کا واقعہ، بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت زیادہ مالدار، اور اس کا کوئی بھتیجا تھا، اس نے مال کی غرض سے اس کو قتل کر دیا کہ یہ میرے چچا کا جو مال ہے یہ مجھے مل جائے، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو اب جب اس نے قتل کیا تو کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں اس کی نعش کو اٹھا کے کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے چچا کو مارا ہے۔ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ بھئی اس کا قاتل کون ہے۔ اب قاتل کے متعلق جب بات آئی تو لوگوں کے خاندان مدعی مدعے کے آپس میں لڑنے کے قریب ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب ان کے پاس بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ ایسے کرو کہ گائے ذبح کرو، اس گائے کے جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ، ٹچ کرو۔ جب اس گائے کے اس ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا، خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس مردے نے خود اللہ کے حکم سے بتا دیا کہ مجھے تو اپنے بھتیجے نے مارا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اب بہرحال یہاں پر دوسری بات، اب اس میں جو یہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اس کی تفصیل بھی پھر علماء نے لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب گائے کا حکم کیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ مقتول والا قصہ
حل ہو گیا مسئلہ، کیس حل ہو گیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ یہ جو مصری لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے قبل کے لوگ تھے، ان کے دلوں میں، بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی ایک محبت جو ہے وہ سرایت کر گئی تھی۔ وہ واقعہ دوسرا بھی موجود ہے، کیونکہ گائے کی بچڑے کی انہوں نے ایک زمانے میں عبادتیں کی تھی، تو گائے کی بچڑے کی ایک محبت تھی، تو اس کو قتل یعنی ذبح کرنے سے ایک تو اس چیز کو ختم کرنا مقصد تھا، تو ایک مقصد تو یہ حاصل ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کا جو موجودہ مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، اور ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بھئی مرنے کے بعد اللہ جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ زندہ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ تو جس طرح اس گائے کے ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے بدن سے لگانے سے اللہ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے واضح ہو گئی یہ بات کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کہ سب کو زندہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بہرحال یہ واقعہ تو اس میں ہے۔ اس صورت میں پھر چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، ہم صرف پہلے سپارے کی بات کر رہے ہیں، بس وہ 2-4 باتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے مختصر۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم سے ابتدا ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن کریم۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ ایسا معجزہ ہے جو آج تک قیامت تک زندہ تابندہ موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات ایسے ہی تھے جو آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ معجزات ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ قرآن کریم واحد معجزہ ہے جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور قیامت تک یہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ معجزہ علمی معجزہ ہے، الف لام میم سے ابتدا ہوئی ہے۔ عرب کے ساتھ جب الف لام میم کے الفاظ سے خطاب کیا گیا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا الفاظ ہیں، یہ تو آج تک ہم نے کبھی نہیں سنے، تو اس سے ان کو متوجہ کر کے آگے اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت، سچائی بیان کی ہے۔ یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جن جن صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے نا الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، یہ حروف ہیں مقطعات، اس میں فوراً اللہ نے کلام اللہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کا کلام تو ایسا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کا مفہوم سمجھائے، اور جس کو چاہے ایسے انداز سے بیان کرے کہ اس کا مفہوم تم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہ ان حروف کا علم اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو تو دیا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ اس کو اعجاز کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، وہ اس کا مفہوم، اس کا مقصد نہیں واضح کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال قرآن کریم کا تذکرہ ہے، یہ یہاں پر جو ہے ابتدائی ان حروف سے کیا گیا، پھر اس میں جو ضروری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تم لوگ کو اپنی فصاحت بلاغت پر بڑا ناز ہے کہ ہم بہت فصیح بلیغ لوگ ہیں، بڑے بڑے کلام کہتے ہیں، اس زمانے میں ہوتے تھے، تو فرمایا اگر اتنی جرت ہے اور اتنی قابلیت ہے تو قرآن کریم کی طرح کچھ آیات بنا کر لاؤ۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پہلے تو یہ فرمایا کہ اس کی طرح کتاب بنا کر لاؤ، پھر دوسری جگہ فرمایا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ، پھر یہاں پر فرما دیا کہ ایک صورت تو بنا کر پیش کر دو، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ایسا یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، یہ قرآن نے قیامت تک کے لیے ان پر مہر لگا دی کہ یہ اس طرح کبھی بھی نہیں کر سکے۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ قرآن کریم کی شروع میں یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں انہی کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ ہے، مومنوں کی صفات بیان کر دی، پھر کافروں کی بیان کر دی، پھر منافقین کی بیان کر دی۔ مقصد کیا ہے کہ مومنوں کی صفات کو ہم میں ہونا چاہیے، اور کافروں اور منافقوں کی صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو مومنوں کی صفات تو بیان کر دی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ مومنوں کی صفات ایک تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔
یہ مومن ہونے کی اور متقی ہونے کی نشانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور مستقل اس کو اپنا معمول بنا کر، یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، نہیں، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ مستقل اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق۔ تو قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکثر ایک ساتھ آیا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ بندوں کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق کو ادا نہ کرے وہ کامل مومن نہیں بن سکتا، یہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلی والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور جو اس پیغمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل اس پر بھی ایمان لائے، یہ لازم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں کوئی کتاب، کیوں؟ بعد میں تو کتاب ہے نہیں، ختم نبوت بھی ثابت ہو گئی، یہ بعد میں نہ پیغمبر ہے نہ کتاب ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد والی کتاب پر بھی ایمان لائے، بلکہ یہ فرمایا کہ پہلی والی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کتاب پر ایمان لائے، بس اس سے آگے سلسلہ بند۔ پانچویں چیز فرما دی مومنین کی، جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ تصدیق ایسی ہے یوقنون کہ اتنا یقین ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ کوئی ملاوٹ نہ ہو، جیسے ہمارے ہی طرح نہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ تو ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن اصل تصدیق یہ ہے کہ آخرت سامنے ہو کہ میں کچھ کروں گا تو مجھے جواب دینا ہوگا، آخرت ہے، مالک یوم الدین، دین کی جزا کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، تو اس طرح یقین کامل ہو۔ اب 4 آیات میں مومنوں کی نشانیاں، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا تذکرہ آ گیا کہ کفار جو ہیں ان کے لیے تو مختصر سا بتا دیا کہ کفار کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو مسلسل جو ضد، عناد اور بغض میں، مخالفت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا جو اس طرح کی حالت میں ہیں، اور جو ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کے لیے آئیں گے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جو ہدایت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں ان کو اللہ بھی ہدایت نہیں دے گا۔ ان کو تو 2 آیتوں میں بیان کر دیا۔ منافقین کے لیے 13 آیتوں کا تذکرہ آ گیا۔ کفار سے زیادہ منافق خطرناک ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، تو اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ ان میں جو کچھ اوصاف ہوتے ہیں ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کون کون سی صفتیں ہیں اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ ان میں جھوٹ ہوتا ہے، ان میں دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور شعور ان کو نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نقصان تو خود ہمیں ہو رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو دل کی بیماریاں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، حرص، لالچ دنیا کی، یہ سب کے سب ان کے دل کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ پھر مکر، فریب، سفاہت، بیوقوفی ان میں ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے آج کل مسلمانوں میں موجود ہیں، لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، شرارت پھیلاتے ہیں، ان میں جہالت ہے، ان میں گمراہی ہے، اور ان میں تذبذب ہے، یہ ایک طرف نہیں ہوتے، کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ مومنوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مومن یہ سارے بیوقوف ہیں، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، یہ ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو آ کے جو ہے وہ مسلمان بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کسی نہ کسی طریقے سے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی اہلیہ کو بھی پیدا کیا، پھر وہ جنت میں رہے، اور پھر وہاں سے وہ اپنے اس غلطی کی بنیاد پر نکالے گئے جو شیطان نے کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی طرح گزرتی ہے کہ انسان اچھا کرنے جاتا ہے، شیطان پیچھے پڑتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہمارے جد امجد کے ساتھ، دادا کے ساتھ انہوں نے کیا، وہی وہ ہر انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور قرآن میں موجود ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، یہ اس کی تو ڈیوٹی ہے۔
تو بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ ساتھ ان کا مقام بھی اللہ نے بتا دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ تعظیم کے لیے تھا، اکرام احترام کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھی۔ عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کبھی جائز تھا اور نہ کبھی جائز رہا ہے اور نہ کبھی جائز ہو۔ تعظیم کے لیے البتہ جائز تھا، اس وقت تعظیم کے لیے سجدہ کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور یہ میرے احکام کو نافذ کریں گے۔ اس کے بعد اس صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، لیکن اس صورت میں ذرا تفصیل سے، اور اس پورے واقعے کا ایک خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے کتنے انعامات کیے، لیکن انہوں نے ہمارے ہر انعام کے بدلے میں ناشکری کی۔ یہ جو آگے آیات ہیں اس میں پہلے سپارے میں ہر آیت میں ایک اللہ کا انعام ہے، اور اس انعام کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ تو فرمایا کہ یہ روش پھر انسان کی نہیں ہونی چاہیے، جب اللہ نے انعام کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری نعمتیں ظاہری، باطنی، دینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ مصر سے انہوں نے ہجرت کی اور فرعون نے تعاقب کیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے راستے بنا دیے اور ان رستوں کے ذریعے سے وہ لوگ بچ گئے، اور فرعون کو ان کی نظروں کے سامنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ یہ وہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس کے تکبر کو، غرور کو مٹی میں ملا دیا سب کے سامنے، پھر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے مر سکتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا سمندر کو کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے، چنانچہ اس کی لاش کو باہر پھینکا گیا اور آج تک محفوظ ہے۔ آنے والے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو عبرت بناؤں گا، چنانچہ وہ آج بھی وہ عبرت موجود ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے، یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ پھر یہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں وادی تیہ اس میدان کے اندر سرگردان رہے، اور پھر کھانے پینے کے لیے اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا جیسے کہ تذکرہ آتا ہے، اور ٹھنڈے بادلوں کا بھی انتظام فرمایا، اور اسی طرح وہاں آتا ہے کہ پانی اللہ نے پتھروں سے جاری کر دیا، پانی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ ان ساری کی ساری نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے حق کو بھی چھپایا، اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا، ختم نبوت کا بھی انکار کیا، اور پھر انہوں نے اپنے وقت میں ایک بچڑے کو معبود بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور جب اس کھلے میدان میں رہے، اللہ نے ساری نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، یہاں سے ہم کب نکلیں گے، کیا ہوگا۔ اور جب من و سلوہ جیسی چیزیں اللہ نے تیار بھیجی تو انہوں نے اس پہ بھی ناشکری کی کہ ہمیں اور کوئی چیزیں کیوں نہیں ملتی، یہ کیوں مل رہی ہیں۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ تو اس پر جو ہے بار بار چونکہ ناشکری کی، ان کے دل سخت ہو گئے، تو اس لیے بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا جو کلام آیا اس کلام میں بھی انہوں نے تحریف کری، اللہ کے کلام میں بھی تبدیلی کر دی، لفظی طور پر بھی کر دی، معنوی طور پر بھی کر دی، اور شریعت کے احکام کچھ مانتے رہے کچھ نہ مانتے رہے، حالانکہ ظاہر ہے بھائی ماننا تو سب کو ہے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا ہے۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہوتا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال بغض حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اتنی زیادہ اپنی اس زندگی سے ان کو محبت ہو گئی کہ آخرت کو تو وہ بالکل بھول گئے۔ وہ پھر فرشتوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرنے لگے، وہ جادو منتر کے چکر میں پڑنے لگے، اور بعد میں جو ہے ان میں جادو عام ہو گیا، اور ایسی عملیات ان کے ہاں عام ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی اور لڑائی، فتنہ فساد ڈالا جاتا تھا۔ یہ جادو منتر والوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز اور سب سے زیادہ کمائی والی چیز یہی ہے کہ میاں بیوی میں کس طرح فساد پھیلایا جائے اور کس طرح ان میں اختلاف ڈالا جائے۔ تو اس لیے ان ساری کی ساری باتوں کے باوجود بھی جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور یہود کہتے تھے کہ ہم جائیں گے، یہ دوسرے غلط ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ وہ غلط ہے۔ تو یہ باتیں ان کی چلتی تھی۔
اور وہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا والا جائے گا باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعویٰ اور اپنے آپ کا حق پہ ہونے کا دعویٰ، تو یہ سب باتیں جو ہیں اس لیے قرآن میں اللہ نے ذکر کی کہ یہ کہیں اس امت میں تو نہیں، اگر ہیں تو اس کی اصلاح کی جائے، کہیں یہ باتیں ہم میں نہ آ جائیں۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں تذکرہ فرمایا، سپارے کے آخر کے قریب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، جد امجد تھے ان سب کے، وہ بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسماعیل، یعنی یہ بنی اسرائیل بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں چلتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت مقام کو تو دونوں تسلیم کرتے تھے، یہود بھی اور عیسائی بھی، تو بہرحال نسبت کرتے تھے فخر سے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ان کے دین پر چلو، توحید پر چلو۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب میں سرخرو ہو کے نکلے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو کامیاب فرمایا۔ والد کے ساتھ ان کا معاملہ آیا جو بت پرستی کا آیا، اپنے والد سے وہ انہوں نے نصیحت کی کہ بھئی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور اپنے قوم سے بھی ان کی ٹکراؤ اس بات پر آیا، نمرود سے باس مباحثہ آیا، اور یہ ساری چیزیں پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، وطن سے ہجرت کا معاملہ ان کا آیا، اور بیوی اور بچے کو حضرت سارہ اور ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک کھلے بیابان میں چھوڑنا، یہ بھی ان کی بہت بڑی ہمت تھی، اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا۔ تو یہ تمام اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، کوئی بھی لغزش نہ آئی۔ تو اس کی برکت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مکے کو امن والی جگہ بنا، مکے کی طرف دنیا کی ساری نعمتوں کو اے اللہ پہنچا دے، اور کہ دنیا کی ہر نعمت مکے میں مل جائے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت آپ کو مکے میں مل جائے گی۔ اور اسی طرح آپ فرمایا سب سے بڑی دعا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ میری ان اولاد میں ایک پیغمبر بھیج دے جو ان کو آپ کا دین سکھائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکات تھی۔ تو بہرحال اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب ان ساری باتوں کے باوجود آپ ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ موڑ رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے مانگا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج تم اس کی ناقدری کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی ناقدری کر رہے ہو، تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو بیوقوف ہو، ناسمجھ ہو، اپنے خواہشات کا غلام ہو۔ تو بہرحال فرمایا کہ دین حنیف جو صحیح دین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی آپ نے بھی دیا۔ تو اسی دین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، اور فرمایا کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں کریں گے تو یہ گمراہ ہوں گے، اور اس سے جو ہے پھر اللہ ہی ان سے نمٹے گا، ان کا بدلہ اللہ ہی ان کو دے گا۔ اور پھر اللہ نے آخر میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ اگر ایسے ایمان لائیں گے جس طرح تم لوگ ایمان لائے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تب تو ٹھیک ہے، ہدایت ان کو ملے گی، اور اگر اس طرح ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، یہ گمراہ ہوں گے، کیونکہ ضد مخالفت ان کی عادت ہے، یہ شروع سے ضد پر چلتے آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے شرارت کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس پورے سپارے کا پہلے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جن کو آپ بھی اپنے بڑا مانتے ہو، انہوں نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو یہ پیغمبر دیا، یہ کتاب دی، تو پھر اس کتاب کو مانو، نہیں مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ پھر پوچھے گا، اس کا بدلہ تم سے لے گا، اور جو بھی ہوا وہ پھر اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو یہ ہے ابتدائی پہلے سپارے کا خلاصہ۔ اسی طرح ایک ایک عادت سپارے کا انشاءاللہ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے